جو عورت اپنی عزت کو بھول جائے اور اپنے پردے کو بھول جائے اور مردوں کو دکھاتی پھرے اور دل میں خوش ہوتی پھرے کہ مجھے مرد دیکھو پاگل ہو کے ہنس رہے ہیں، دیکھو مجھے اشارہ کر رہے ہیں، دیکھو مجھے پرچہ پھینک رہے ہیں کہ اس پر مجھے مس کال دو، خوش ہوتی ہیں، فخر کرتی ہیں. جتنا دیکھو کوئی کہتا ہے کہ حضرت والا سے کسی نے کہا، پرسوں بھی شاید عرض کیا تھا کہ حضرت آپ کی صحبتوں کی برکت سے یہ ہے کہ میں جب گناہ کرتا ہوں مجھے اتنی شرم آتی ہے، میں کھڑکیاں دروازے بند کر کے پردے ڈال کر پھر گناہ کرتا ہوں. حضرت نے فرمایا تجھ سے بڑا بے حیا کوئی بھی نہیں ہے. ارے تو نے دنیا سے حیا کی، اللہ سے حیا نہیں کی. فإن حقیقت الحیا ان مولا کا لا یرا کا حیث نہا کا. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مشکات کی شرح مرقات میں فرماتے ہیں حیا یہ ہے اصلی کہ ہمارا پالنے والا ہمیں نافرمانی گناہ میں نہ دیکھے. جو عورت بے پردہ پھرے گی حیائی تو ختم ہوگی. اور حضرت فرماتے ہیں کتابوں میں لکھا ہے جس کی حیا ختم ہو جائے اب اس کی مرضی جو کرے کم ہے، وہ حیا ختم ہو جائے سب ختم. بھائی حیا ہی تو نہیں ہے جبھی تو بے پردہ گھوم رہی ہیں، جبھی تو اپنے آپ کو دکھا رہی ہیں، جبھی تو اپنے کپڑے کو دکھا رہی ہیں. چست کپڑے پہنے ہوئے ہیں، غیرت کا جنازہ، چست اور باریک لباس پہننے والی ننگی عورتوں میں حدیث پا کے اٹھائی جائے گی. تو سب سے پہلے بدنظری کا عذاب لعنت کا کھوپڑی پر آتا ہے. اللہ کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی. اور جب عذاب آیا اب جیسے جیسے حیا ختم ہوتی جائے گی ایسے اسٹیپ بڑھتے جائیں گے. وَإِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ کی پہلی تفسیر وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِإِجَالَةِ النَّظَرِ. اے بدماش تیرا دائیں دیکھنا بائیں دیکھنا، اوپر دیکھنا نیچے دیکھنا، کنکیوں سے دیکھنا، کالا چشمہ لگا کر دیکھنا، اللہ تعالیٰ کو کمینے پن ہمارے سب پتہ ہے. فخر کرتے ہیں کہ آج لڑکوں سے بات کر رہے ہیں، ماں باپ فخر کرتے ہیں بیوقوف کہیں کے، ان کو جھوکا ہوا ہے، زہر میں ڈالا ہوا ہے اور خوش ہو رہے ہیں کہ ہماری بیٹی بڑی ترقی کر رہی ہے. جہاں جس کے دل میں اللہ کی محبت نہیں آئی یا موجود نہیں یا اللہ کی محبت نہیں سیکھ رہی، ایروسس کو دیکھے گی کیا اس کی زندگی ہے، کتنے لاکھ اس کی تنخواہ ہے، کس طرح دنیا گھوم رہی ہے. یہ نہیں سوچتی کس طرح بغیرت بن کر نام میرا مردوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہی ہے، کس طرح بھنگیوں کا پیشاب پخانا صاف کر رہی ہے، کس طرح بھنگیوں اور شرابیوں اور چرسیوں کو چائے اور یہ سپلائی کر رہی ہے. ارے بھائی کافروں کو حقیر سمجھنا گناہ ہے. اولئک کالانعام بل هم اضل. یہ چوپائے مثل چوپائے کے ہیں کفار، بلکہ اس سے بھی بدتر ہے. ان کی خدمت میں لگی ہوئی ہے. کیا میری ماں بہن بہو بیٹیوں پاگل ہو؟ تمہیں پتا نہیں ہے کہ رات کہاں رہتی ہیں؟ یہ ہوٹلوں میں رات رہتی ہیں. مجھے تو جو باتیں پتا ہے نا میں یہاں تو بول دیتا ہوں، یہاں بولتے ہوئے بہت دل میں ڈر لگتا ہے. میں ایک بات بتاتا ہوں، یہ اتنا سمجھنا، یہ 5% بتا رہا ہوں اور گناہ کی تفصیل بتانا منع ہے. نہ ہم سنتے ہیں نہ الحمدللہ آگے کسی کو بتانے کی بات. جب میں پہلی دفعہ 1996 میں 89 سے میں جا رہا تھا، 90 میں 1 سال کم، مجھے نہیں بولنا آتا 90 میں 1 سال کم، نہ مجھے کوئی انگریزی آتی ہے، اس لیے بتا رہا ہوں 90 میں 1 کم، 90 میں 1 کم نہیں کہہ رہا، 90 میں 1 کم. جب سے دبئی جانا شروع ہوا اور 1996 سے بیان شروع ہوئے، جب بیان شروع ہوئے 8-10 دن اس وقت دن زیادہ رہتا تھا تو حضرت کے بعد تو دل نہیں لگتا تھا کہ بھائی یہ کسی وقت بھی گناہ میں مبتلا ہو جاؤں گا، بھاگ یہاں سے، بھاگ یہاں سے. 91 میں جڑا، بس پھر جاتا تھا، ویزا اسٹیمپ کرایا، 3 دن بھائی جان کوکتے تھے، میں کہا بھائی جان مجھے نہیں رہنا یہاں. 96 میں اللہ تعالیٰ نے دین کا کام کیا بغیر استحق کا کہ اللہ قبول فرمائے. ہماری کیا شکل کے کہیں بیان کر سکے، ہمارے کیسے اعمال، کیسا ماضی، کیسا حال گندا. تو ان دنوں میں پھر زیادہ رہا تو عجیب عجیب باتیں پتہ چلی. پہلی دفعہ میں تو 89 سے جا رہا تھا تو حضرت والا نے فرمایا خبر دو، تو میں نے 2-4 گناہوں کا ذکر کیا. میں رک جاؤ بھائی، ہمارے پاس بھی نفس ہے، تیرے پاس بھی نفس ہے، کسی کی تفصیل مت سنا کرو. بس اتنا کہہ سکتے ہو کہ وہاں کے حالات ایسے ہیں کہ کفار بھی شرما جائیں. بس سمجھ میں آ گیا. تو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں بھائی جان کہ مجھے بڑا شوق تھا طائف دیکھنے کا. کیسے جائے آدمی، ویزا تو ملتا نہیں، تو وزٹ ویزا بھائی جان کی وجہ سے لگا، بھائی جان کے بزنس کی وجہ سے وزٹ ویزا لگا. خالہ کے بیٹے وہاں پر ہیں، بہت فداکار، بہت محبت کرتے ہیں. مکہ شریف سے نکلے، آدھا یا پونا گھنٹہ ہوا تھا. میں نے کہا طائف کہاں ہے بھائی؟ تم نے تو کہا تو قریب ہے. کہا ایسے قریب بھی نہیں ہے، وہ اوپر چوٹی دیکھ رہے ہو؟ میں نے کہا کیا؟ کہاں؟ طائف جائیں؟
میں تو سمجھتا تھا بستی ہے. کہا نہیں, پہاڑ کے اوپر حضور صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لے گئے تھے. گرمیاں کیسی ہیں, جب آدھے راستے تک ہم پہنچے ٹھنڈک شروع ہو گئی. ایک پہاڑ کتنا اوپر ہوگا, اور یہ لوڈیڈ ٹرک اس راستے سے نہیں جا سکتی. اس کے لیے حکومت سعودیہ کیا محنت کرتے ہیں ماشاءاللہ حاجیوں وغیرہ کی. دوسرا راستہ الگ بنایا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اوپر چڑھتے ہوئے گئے اللہ کے لیے. وہاں کیا ہوا, پتھروں کی بارش ہوئی. سر مبارک سے لے کر نالین مبارک تک خون سے بھر گیا. میں خود, ہم سب, اور میری ماں بہن بہو بیٹیوں, گناہ کرنے سے پہلے بے حیائی, اوریانی, فحاشی, فیشن سے پہلے سوچو کہ اللہ کا لاڈلا اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے خون بہا کر گئے. صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین 70 جو ہے ایک وقت میں احد کے میدان میں شہید ہوئے. اور عورتوں میں سب سے پہلے خون دینے والی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھیا تھی. ابو جہل نے لوہے کا لباس پہنا کر مکہ کی گرمی میں کھڑا کر دیا. مکہ شریف کی گرمی میں, نکال کلمہ دل سے. کہ چل ہے مردود, کلمہ کبھی نکلتا ہے, جب آتا ہے تو جان نکلتی ہے, کلمہ نہیں نکلتا. ناف میں بھرچا مارا, جس کو آپ چھری سمجھ لیں سمجھانے کے لیے, نیچے تک کاٹتا چلا گیا, ناف سے نیچے تک کاٹتا چلا گیا. اتنا خون بہا, بڑھیا شہید ہو گئی. آج میری ماں بہن بہو بیٹیوں فیشن کے نام پر ذلیل حرکتیں کرنے سے پہلے, اور ہم اور آپ گناہ کرنے سے پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنسو تو یاد کریں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رونا تو یاد کریں, جب اوجھڑی نہیں ہٹا سک رہی تھی, اونٹ کی اوجھڑی, بکرے کی بھی نہیں, جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک پر رکھی گئی. آج سے جوانی برباد کرنے سے پہلے سوچو تو صحیح, ماں باپ سے بکواس کرنے سے پہلے سوچو تو صحیح, بیوی پر طنز کرنا, گالیاں دینا, ماں باپ کی ان کے گالیاں دینا اور ان کو برے جملے کہنا اور گالی دینا, ان کا خرچ بند کرنا, طنز کرنا. ابے تیری اگر نظر کی حفاظت ہوتی نا تو بیوی کا عاشق بن کر رہتا, قرآن پاک اور حدیث پاک پر سفارشوں پر عمل کرتا. تیرے آنکھوں کی زنا کی وجہ سے بیوی اچھی نہیں لگ رہی. چاہے بیگم صاحبہ شرعی پردہ کرنے والی حسن میں اول نمبر ہو, چل بد نظری کرنے والے کو وہ بھی اچھی نہیں لگے گی. اس کے دماغ میں دوسری لڑکیاں بھری ہوئی ہوں گی, زانیاں, بے حیا, ننگی عورتیں اس کے دماغ میں ہوں گی, تو اس کمینے کو کہاں بھی نہیں پسند آئے گی. اس بے حیا کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی سفارشیں کہاں یاد آئیں گی اس کمینے کو. اس کو تو دماغ میں زنا بھرا ہوا ہے خیالات کے ذریعے, اس کو تو ناپاک رہنے کا شوق ہے. وہ تو ان مضمونوں کو بھول چکا ہے. بیوی کی تعریف کرنا, کپڑے کی تعریف کرنا, چہرے کی تعریف کرنا, کھانے کی تعریف کرنا, اس سے چلنے کی تعریف کرنا, اس سے باتوں کے انداز کی تعریف کرنا, چاہے اس میں وہ نبی ہو یا کم ہو, لیکن ثواب ملے گا. لیکن ہمیں فرصت ہو تو شیخ سے علاج کرائیں نا, نیٹ سے ہٹیں, ویڈیو گیم سے ہٹیں, کارٹون سے ہٹیں, فیس بک اور یوٹیوب کے لعنت سے بچیں, تو وقت ملے گا نا ذکر اور تلاوت کا. ایسے تو نہیں ملے گا. بہرحال بس چکر آ گیا. صاحب بتاؤں آپ کو کہ یا اللہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تک پہنچے. آپ بتاؤ, چھوٹے کنکر پتھر اگر کوئی ہمیں مارے, آپ فیصلہ کر لو. سو رہے ہو آپ لوگ, دیکھتے کیوں نہیں ہیں؟ کنکر پتھر ہمیں کوئی مارے 2-3, کیا ہماری حالت ہوگی؟ یہاں ہاتھ رکھیں گے, پھر یہاں ہاتھ رکھیں گے, گردن نیچی کر لیں گے, ایسے ہاتھ کریں گے, ہے یا نہیں؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر پتھروں کی بارش کی گئی تھی. اللہ کے سب سے لاڈلے, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے سردار, اور آج امت ہے کہ حسرت کی جیتی ہے گناہوں میں. گناہ کرتے ہوئے شرم بھی نہیں آتی کہ توبہ کریں, معافی مانگیں. بہرحال وقت کم, تو وہاں سے پھر ہم پہنچے ریاض پہنچے. تو وہاں بھائی جان کے دوست تھے, انہوں نے کہا کہ مینیجر جو ہوتے ہیں ہوٹل کے, ان کو پاورز ہوتے ہیں, آؤٹ آف دا وے کر کے ناجائز نہیں, ان کو ڈسکاؤنٹ کا پاور ہوتا ہے. اور آج کل سیزن نہیں ہے, ہوٹل میں کمرے بھی خالی ہوں گے, تو مہنگا ہوٹل جو ہے وہاں میں مینیجر سے بات کرتا ہوں, ناجائز نہیں, اگر جائز کرے تو ہو سکتا ہے. بہرحال ہم اس ہوٹل میں پہنچے, وہ مینیجر خود ملنے آیا, رات کو چائے وغیرہ ساتھ دی. پھر یہی حضرت کی باتیں شروع ہوئی, بد نظری وغیرہ, ایروسس کی بات نکلی کہ کیا ان کے اوپر عذاب ہے. ان کی جو ٹریننگ دی جاتی ہے نا, بس بے حیائی عروج پر ہوتی ہے, وہ ٹریننگ کی جاتی ہے. بس یہ سمجھیں کہ سوئمنگ وغیرہ کے معاملات ہوتے ہیں, وہ کیا ہوں گے میں کیا بتاؤں, ہمیں کیا ضرورت ہے تفصیل میں جانے کی. سمجھیں کہ بے حیائی کیسی, اور ماں باپ کا کیا حال ہوگا آپ سوچو. تو میں ملکوں کے نام نہیں لوں گا, آپ لوگ سمجھ جائیں. تو انہوں نے کہا کہ میں خود گناہگار ہوں, لیکن سب سے زیادہ گھٹیا اور گندے اور بے دردی کے اخلاق ایروسٹسوں میں ہیں.
تو میں نے 2-3 ملکوں کا نام لیا مسلمان. میں نے کہا ان کی بھی کمال کرتے ہو, کیا تم عجیب سادے آدمی ہو. میر کیا سادے ہیں, جس کے سبب ہوئے بیمار اسی افطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں کہ بھائی جان دوست کو ٹیبلٹ دے دینا ہے. جو مریض اپنے مرض پر عاشق ہو جائے تو اس کو شفا کیسے ہوگی؟ بھائی اب کہنا اور مشکل ہو رہی ہے. اور مچھر ہے نا, بہت پیارے مرید ہیں, سیدھا کے پیر چومتے ہیں اور دیر تک اپنی یاد بھی دلاتے ہیں. ابھی یہی مرید گھسا ہوا ہے, اس لیے میں نے کہا بھائی موزے پہنا دو, برداشت نہیں ہو رہا, بہت دیر سے ایسے ایسے کر رہا ہوں. تو جناب انہوں نے کہا کہ بھائی جب گھر سے نکل گئی تو بات ختم. ماں باپ کو اپنی بیٹی کی عزت کی پرواہ ہوتی تو اس طرح بال میری ماں بہن بہو بیٹیوں بال عورتوں کے سطر میں ہیں. پیارے شیخ نے فرمایا کہ اگر 150 برس کی بوڑھیا ہو جائے مثال اور چہرہ کھل جائے نو پرابلم, بال نہیں دکھا سکتی اس وقت بھی. بال کھلے ہوئے ہیں, مردوں سے باتیں ہو رہی ہیں, اچھا سر حاضر جی کیا. اور یہ جو بدنظری کرنے والے بیوی سے لڑتے ہیں کہ بھائی سرکار کس بات پہ لڑ رہے ہو, تم مٹکتے ہوئے کیوں نہیں آئی, تم نے پہلے نیپکن کیوں نہیں رکھا, تم نے مجھ سے کیوں نہیں پوچھا. کوک, پیپسی, 7 اپ, چائے, ٹی, کافی سب تمہارے گھر میں لگی ہوئی چیزیں نا, بٹن دبا کے سب تجھے مل جائیں گی. تو کیسی عجیب بات ہے. ایک آدمی کو چراغ ملا, اس نے رگڑا تو اس سے جن نکلا. تو خان صاحب سے کہا کہ بھائی اپنی کوئی بھی 2 خواہش پوری کرو. تو بتاؤ ہم دونوں خواہش تمہاری پوری کریں گے. کہ یار میری تو خواہش یہ کہ مجھے ایسی ڈبی نسوار کی دو جو جتنا میں خالی کروں تو دوبارہ بڑھ جائے. اس نے کہا خان صاحب یہ لے لو, آپ کی ہو گیا ہے سب. اس نے خوش ہوا, اس نے کھولا, آئینے میں شکل بھی اپنی دیکھی تو اتنا بڑا لے کر یہاں رکھ کر دیکھتا رہا تھا, تو بڑا زبردست. وہ دوبارہ ڈبی بھر گئی. کہا بھائی اب آپ دوسری خواہش کرو, میں آگے بھی جانا ہے. کہا میری دوسری خواہش یہ کہ ایسی ڈبی اور لا کر دو. تمہاری تو ڈبی ہے نا, تو وہ ایسے تمہاری بیوی خواہش پوری کرے گی. کہا تم نے آپ سے آ کر مجھ سے کیوں یہ نہیں کہا؟ سر تاکہ میری ہوا سے لگ جائے. یہ بیوقوف باہر دیکھتے ہیں, ایک ہمارا دوست ہے آتا روز ہے, ابھی نظر نہیں آ رہا, اس کو میں بہت تنگ کرتا ہوں. یہ گیا سعودی عرب, وہاں سے مجھے فون کیا چوتھے دن, السلام علیکم. وعلیکم السلام. اسے ایک دوسری شادی کی اجازت ہے؟ تمہیں دماغ خراب ہے؟ دوسری شادی, ایک شادی کے لیے تو حکیم صاحب سے تنہائی میں مل رہا ہوں. حکیم صاحب وہ ماجون لاٹو بچو وہ حکیم صاحب وغیرہ ہیں. پھر ایک صاحب آئے, کیا فلاں نے بھیجا ہے تنہائی میں بات کرنی ہے. میں نے کہا بیٹھیے. کیا یہ دیکھ رہے ہیں اسکریچ کے نشان تھے؟ میں نے کہا جی ہاں. کیا یہ تو یہاں سے اسکن ہٹی ہوئی تھی, تھوڑی لال لال نظر آ رہا تھا. میں نے کہا جی. کیا یہ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھا وہاں بھی نشان. میں نے کیا ہوا؟ کیا بیوی نے مارا ہے. بیوی نے مارا ہے تو حرکت کیوں کی؟ تم نے گلی ڈنڈا کھیلا کیوں جو بیوی مارے تجھے بھائی ہے؟ تم نے کنجے کیوں کھیلے ہے؟ تو ایک شادی کے اندر تو یہ حالت ہے تیرا, اور دوسری شادی کا ہوا کیا ہے؟ کہ یہاں جو میں گھر میں آیا ہوں نا, اتنا بہترین ڈنر سیٹ, اتنی بہترین صفائی, ڈیکوریشن کے ساتھ سیلاد, 2 3 ڈشیں, 2 میٹھے, ایسے انداز سے. بس میں نے کہا بھائی تیرے پاس مہمان آئے گا تو کیا کرے گا؟ دال ڈال کر سائڈ پر صفائی بھی نہیں ہوگی. کہ لے مر دال کھا. کس وقت آیا ہے تو کیا کرے گا تو اس وقت؟ میں نے کہا دماغ خراب. جو مہمان آئے گا صفائیاں بھی ہوں گی, کھانا بھی. تمہارے گھر میں روز 2 میٹھے بنیں گے, دوسری بیوی تجھے 2 میٹھے لا کر دے گی, جو کھایا وہ بھی نکال دے گی. جناب وہ ہمارے دوست ہیں, وہ بتاتے ہیں وہ اشعار سننا, اتوار کے دن کل آئیں گے غرفہ میں اشعار سننا. کیا حالت ہے 2 شادیوں کے بعد. میرے سامنے حضرت والا رحمت اللہ علیہ سے 2-3 لوگ الگ الگ موقع پر کہہ چکے ہیں کہ کسی کو دوزخ کا مزہ چکھنا ہو تو دنیا میں دوسری شادی کر لیں. جناب ایک کھیچی کی ایک طرف, دوسری کھیچی کی ایک طرف, آدھی کمیز ادھر آدھی کمیز ادھر, آدھا ننگا تو آدھا ولی, پورا ننگا تو پورا ولی. چلو بھائی ختم ہو گیا. ایسے بیوقوفی کی بات ہے. قرآن پاک میں کوئی فرض تھوڑی ہے, شرائط کے ساتھ ہے. جو 100 سال پہلے حضرت مجدد نے فرمایا تھا کہ کوئی شرطیں پوری نہیں کر سکتا. یہ میں پرانے غرفہ میں بیٹھا تھا, ایک آدمی دوسری شادی کی اجازت لینے آیا تھا. حضرت نے مختلف خطوں کے جواب دیے, ہم نے ایک پیپر بنا لیا. میں نے کہا یہ پڑھ لو آپ. اس نے کچھ پڑھ کر سنایا تو کہا بھائی میں تو توبہ کرتا ہوں. حقیقت کھلی. اصل میں مرض بدنظری کا ہے, آج نکاح کی اور کوئی بات نہیں ہے. تجھے اگر دوسری شادی کی اتنی ہمدردی ہے تو بیوہ عورت سے شادی کر. 13.5 بچوں کی ماں یہاں کیوں نہیں کرتا؟ اپنے سے کم عمر سے کیوں کر رہا ہے؟ کنواری سے کیوں کر رہا ہے؟ اتنی ہمدردی ہے تو پہلے یہ گیٹ پورا کر. تو بہرحال ادھر ایک آدمی بیٹھا تھا, کہا سائیں اگر 3 شادیاں ہو تو. میں نے کہا 3 شادیاں ہو تو بھی مصیبت ہے.
سائیں تمہاری نصیحت کا، تیری نصیحت کا سائیں حاصل یہ ہے کہ 2 یا 3 جو شادیاں کرے، یا بھی خواری وہاں بھی خواری. میں نے کہا بالکل صحیح سمجھے. بڑے مزے سے انہوں نے کہا. بات بتا کر ختم کرتا ہوں. تو اس مینیجر نے کہا کہ سب سے زیادہ غیرت کے جنازے والی میں نے ایروسپیس دیکھی. ہمارا تو ہوٹل ہے، ہمارے پاس تو ہر قسم کے آتے ہیں. اب سننا آگے. میں نے کہا کیا مطلب کا؟ ایک تو یہ چوری بہت کرتی ہیں، اور سے سننا ایک بڑی 5 اسٹار ہوٹل. میں نے کہا کیا چوری کا؟ جی ہاں، ہم سب الرٹ ہوتے ہیں جب یہ نیچے آتی ہیں. ان کو پہلے ہی کہا دیا جاتا ہے کہ اپنی فلائٹ سے کچھ گھنٹے پہلے نیچے آؤ، اور اس کے بعد ان کو ہم باتوں میں لگاتے ہیں. ہمارا سپروائزر جاتا ہے، ایک ایک کو چیک کرتا ہے ایک ایک چیز پوری ہے یا نہیں ہے. کبھی اسٹرے غائب ہے، کبھی تکیہ غائب ہے، پھر ہم ان سے نکلواتے ہیں. کہ ایک دن میری رات کی ڈیوٹی تھی، فلاں مسلمان ملک کی ایروسپیس اور کرو نیچے آیا. میں نے اوپر فون کیا تو اس نے کہا مینیجر صاحب بتاؤں پردے نہیں ہیں. ابے میں نے کہا تیرا دماغ خراب ہے، پردے نہیں ہیں، مروائے گا کیا؟ کھڑا آپ خود دیکھ لیں. کا میں نے اسسٹنٹ مینیجر سے کہا بھائی تو اس کو ہاتھوں میں لگا، ان کو اکاؤنٹ میں ہے نا جیسے کرتے ہیں. تو گیا اوپر پردے ہی نہیں. نیچے آیا کہ ایکسکیوز می وہ پردے نہیں ہیں، ہمیں آپ کے بیگ کھولنے ہوں گے. کہ نہیں پلیز، ان کی عادت ہوتی ہے سمجھیں فلائٹ میں، وہ سمجھیے ہم فلائٹ میں. اور سر کا میں ابھی فون کرتا ہوں. اب آپ کو پتا ہے سعودی قانون کیسا ہے. 10 ہاتھ سیدھا گیا تو کہا پتہ نہیں کیا بھائی ناظرہ تو اپنا بیگ کھول، تو اپنا بیگ کھول وغیرہ جو بھی ہے. تو ایک بیگ کھلا، اس میں سے پردے نکل آئے. اب حیا کا جنازہ دیکھ تالیاں مارے، ارے یہ کیسے پردے اندر آ گئے؟ تو اس خلال تھا کہ تمہارے ایک بیگ میں آ گیا. ہنس رہی ہے حیا کا جنازہ. آگے سنو، پیسنجر کا جو کھانا بچتا ہے وہ یہاں لے آتی ہیں. اب آپ کو اشارہ دے کر میں دعا کر کے ختم کر دوں گا. کاش کہ ہمارے دل میں یہ باتیں اتر جائیں. ہم اپنے لیے پہلے، پھر اپنی بیٹیوں کے لیے، سب کے لیے دعا کریں. اپنے گھر پہ محنت کریں، آگے کے نسل کے لیے سوچیں کہ ہماری بیٹیاں کہاں جا رہی ہیں گھر سے بے گھر ہو کر، اور ان کا گھر جنت ہے اور وہ اپنی عزت کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں. اور لڑکوں سے باتیں اور ان سے نوٹس لینا، نہ بیروں سے پڑھنا، انگلیوں کا ٹچ کرنا، پیروں کا ٹچ کرنا، کمینے پن کے میسج کرنا. جو حیا کا جنازہ نکالنے والی بیان کے اندر آ کر ایسے ذلیل میسج کرے بیان میں آ کر، اور ہماری سیکورٹی اور بھی سخت ہو گئی ہے. انہوں نے جو آج سیکورٹی کے آپ نے رپورٹ دیا، میں تو حالت خراب ہو گئی سن کر کے کیا ہو رہا ہے یہ. تو جناب پھر انہوں نے بتایا کہ وہ کیا کرتی ہیں. بس یہ بتا کر، ایک تو کھانا اس کا لیا جہاز کا، ایک پھر جو ویٹر ہیں ان کو بلایا اور ان سے کہا ایک پیالی کافی اور چائے لے آؤ مفت میں. اور ذلیل حرکت کی، تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں، ذلیل حرکت کی. اس نے کہا تو میں تو پوری کیٹرنگ لے آتا ہوں. نعوذ باللہ اس کو سمجھتے ہیں. اس کے بعد تیار ہوئی، باہر گاڑی کھڑی ہے، ماں باپ کی عزت کا جنازہ نکالا، رب کو ناراض کیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے وفائی کی، اپنے جنت کو دوزخ میں کنورٹ کیا، اور گاڑی میں بیٹھ کر کیے جا وہ جا. کیا ہمیں غم نہیں ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ میرے ہم سب کے حال پر رحم فرمائے اور جج فرما کر اولیاء صدیقین کی آخری سرحد تک پہنچائے. میرے لیے دعا کرو کہ اللہ مجھے 100% عمل کرنے والا بنا دے. خط آتے ہیں نا تو دل چاہتا ہے چیخ چیخ کے روئیں. یہ تو وہ ہیں جن کو اپنی اصلاح کرانی ہے، اور میں اور میرے دوست اور اولاد ہم سب نیک ہو کر اور جگہ جگہ بیان کرنے جائیں، تاکہ یہ مضمون جس کو مذاق سمجھا ہوا ہے، جو دوزخ کی طرف لے جاتا ہے، اللہ کے عذاب کی طرف دھکیلتا ہے،